تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی. کیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی. تو لوگوں نے وہاں اس وقت جو مولوی صاحبان موجود تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے, محراب کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی مسجد آپ کو اطلاع ملی. تو حضرت داتا صاحب نے ارشاد فرمایا, پہلے سپیکر تو نہیں ہوتے تھے نا, سپیکروں میں اعلان نہیں ہوتا تھا, اس وقت یہ ڈھول ڈھمکے ہوتے تھے, اس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے. یہ اندرون شہر تھا, تھوڑی سی آبادی تھی. آپ نے ڈھول والے کو کہا کہ بھی جاؤ ڈھول بجا کر لوگوں کو بتاؤ کہ جس نے بیت اللہ دیکھنا ہے وہ مغرب کی نماز داتا صاحب کی مسجد میں آ کر پڑھے. جی چنانچہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مغرب کی نماز پڑھائی, بہت سارے لوگ حاضر ہو گئے. جب مغرب کی نماز شروع کی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا ہی تھا کہ بیت اللہ شریف سامنے نظر آیا. اللہ کا ولی لاہور میں بیٹھ کر بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی بیت اللہ دکھا رہا ہے. اور کتنا یہاں سے فاصلہ ہے, 3000 میل ہے تقریباً, تقریباً 3000 میل ہے. تو داتا حضور نے اپنی اس مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر خود بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کیا اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی بیت اللہ شریف کا دیدار کروایا. اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی, اور میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے. یہ تو اللہ کے نبی کی شان ہے, اور اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ جو چلتا ہے, جس کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے, وہ ولی بن جاتا ہے. اور اس ولی کو بھی یہ مقام ملتا ہے کہ اس کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی. جب داتا حضور نے مسجد بنائی تو محراب اس وقت تو ایسے آلات نہیں تھے جن آلات کے ذریعے پتہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے. آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ بیت اللہ اس طرف ہے, تو محراب شریف بنا دیا. اب کتنا 100 سال ہو گئے, 977 سال. اور میں تقریباً 22 سال داتا صاحب خطیب رہا, 86 تو 88 99 یا 90 میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ داتا حضور کا محراب کہاں تھا, مسجد کا محراب کہاں تھا. تو اب تاریخ میں تو کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ کوئی نقشہ موجود ہے. تو پھر ایک ولی اللہ وہاں پہ آتا تھا داتا صاحب, اور وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے, کسی سے نہیں ملتے تھے. تو مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں عمرے پہ گیا, جب عمرے سے واپس آیا تو وہ میرے پاس محراب میں آ گیا. مجھے کہنے لگے کہ داتا حضور سلام فرما رہے ہیں, اور ارشاد فرماتے ہیں تم ہر روز قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہو اور محبت سے آپ کا قصیدہ سنتے ہیں, ناغہ نہ کیا کریں. یہ ایک پیغام. مجھے اس وقت پتہ چلا کہ بھئی یہ تو پہنچا ہوا بزرگ ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں, داتا حضور سے پوچھ کر کہ آپ نے جو مسجد بنائی محراب کہاں تھا. اس نے بتایا. انہوں نے پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا. کچھ دنوں تک ان سے بھی میں نے پتہ کیا, پھر اور بھی بزرگ تھے, پھر یہ جو مجاور حضرات ہیں ان کے جو بوڑھے لوگ تھے ان سے بھی پوچھا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ داتا حضور کی مسجد کا محراب یہاں پہ. میں نے پھر اس کا نشان لگا دیا, اوقاف والوں کو بتا دیا. اب
اب وہ جگہ ہے یہ کسی اور نے دریافت نہیں کی، یہ میں نے دریافت کی۔ میری دریافت ہے کہ آپ کی مسجد کا محراب یہاں پہ تھا، تو اللہ کے ولی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی۔ دو نوجوان لڑکے داتا صاحب کے صحن میں کھڑے تھے، تو ایک نوجوان لڑکے نے کہا کہ تم کیوں آتے ہو یہاں داتا صاحب؟ داتا صاحب حاضری کے لیے کیوں آتے ہو؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں پہنچ جاتے ہو، کیوں آتے ہو؟ لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حاضری دی۔ تم بڑے ہو اس سے؟ بتاؤ، خواجہ معین الدین چشتی سے بڑے ہو، کیوں نہیں حاضری دیتے؟ حضرت میاں شیر احمد شرک پوری ہر جمعرات کو حاضری دیتے تھے، شرک پور شریف سے پیدل چل کر آتے تھے۔ کیا میاں شیر احمد سے بڑے ہو؟ حضرت مجدد الثانی جن کو سب مانتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب جب لاہور میں آئے تو داتا صاحب حاضری دی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ حاضری دینے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ داتا صاحب کے صحن میں اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم کیوں آتے ہو داتا صاحب، یہاں کیا ملتا ہے تمہیں؟ سمجھا یونس؟ اس نوجوان لڑکے، دوسرے نوجوان لڑکے نے جواب دیا، ہم اس لیے آتے ہیں کہ داتا صاحب سے مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکا اس کو لے کر مزار شریف پہ لے گئے، بس خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم داتا صاحب سے خدا نہیں سمجھتے، خدا ولی سمجھتے ہیں۔ ولی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ولی خدا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، کیا؟ دینے والا، حقیقت میں دینے والا اللہ کہ نہیں؟ آپ اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دیتے، بچوں کو پیسے نہیں دیتے، ہر دینے والا داتا ہے۔ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا، ہر دینے والا داتا ہے۔ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں آپ سب داتا ہیں، تو کیا آپ خدا ہو گئے؟ بھائی اللہ کی عطا سے ہم دیتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے آتاہم اللہ و رسولہ، اللہ ان کو دیتا ہے اور اللہ کا رسول ان کو دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کی خدمت میں اگر کوئی سوالی آ جائے، مانگنے والا آ جائے تو اس کو نہ جھڑکیں، خالی نہ لوٹائیں اس کو۔ بار کہتا ہے داتا حضور اللہ کے ولی ہیں۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے مسئلے مسائل کا علم نہیں ہوتا، وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کے ناجائز ہے یہ کام، ناجائز ہے، وہاں جائیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد